قرآن مجید نے غلامی کے خاتمے کے حوالے سے پورا کا پورا قانون دیا ہے اور تدریج کے ساتھ ایک سوشل ایول تھا اس کو ختم کیا. اس طرح کے معاملات میں کوئی ورڈکٹ دے کے دو ٹوک انداز میں ایک دن میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ نے رفتہ رفتہ ایک چیز کو ختم کرنا ہے, لیکن قرآن مجید کے اندر ہمیں اس اخلاقی برائی کی کنڈیمنیشن پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں ملتا. جس طرح شراب کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اس کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بھی بعض جرائم کے بارے میں آ جاتا ہے, لیکن غلامی جس کے اندر ایک انسان کی ایک طرح سے عصمت کو, جان کو, آبرو کو, اس کی شخصیت ذات کو قید کر لیا گیا ہے, اس کو کنڈیم کہیں نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں کوئی منفی کلمہ منفی جملہ قرآن میں کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجائے خود ایک اخلاقی اصول سے پیدا ہوئی تھی. ہمارے ہاں لوگ جس غلامی سے واقف ہیں, خاص طور پر جو مغربی قوموں نے روا رکھی, اس کی بنیادیں اخلاقی نہیں تھیں. وہ تو سراسر ظلم تھا. آپ مختلف علاقوں میں گئے ہیں, وہاں سے آپ نے آزاد لوگوں کو پکڑا ہے, آپ نے ان کو جہازوں میں بھر لیا ہے, اور جس طرح جانوروں کو پکڑ کے لے آتے ہیں اس طریقے سے آپ پکڑ کے لے آئے ہیں. غلامی جو اس سے پہلے پیدا ہوئی وہ یہاں سے پیدا نہیں ہوئی, وہ جارحیت کی سزا سے پیدا ہوئی. یعنی جس وقت کسی قوم کے درمیان, کسی قبیلے کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان جنگ و جدال برپا ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ جنگ و جدال میں دونوں فریق ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک فریق یہ کہتا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے, دوسرا کہتا ہے تم نے زیادتی کی ہے. اس میں پھر یہ روایت قائم ہوئی کہ جب ہم جنگ جیت لیں گے تو پھر جارح کو سزا دیں گے. سزا دینے کی یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس کا مال لوٹ لیا جائے گا مثال کے طور پر, اور اس کے لوگوں کو غلام بنا لیا جائے گا. یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے اس زمانے میں اگر کبھی جنگ ہو تو جنگی قیدی پکڑ لیے جاتے ہیں. جنگی قیدی جب آپ پکڑ لیتے ہیں تو وہ قید میں ہوتے ہیں, یعنی ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے, ان کے بہت سے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. یہی پرانے زمانے میں کیا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے بالکل ہری مریا ہو گئی. یعنی جو لوگ غلام ہو گئے, ظاہر ہے ان کا ایک پس منظر بن گیا. اب وہ لوگوں کے گھروں میں ہیں, ان کو بیچا جا رہا ہے, ان کو خریدا جا رہا ہے, تو یہ روایت بن گئی. لیکن اس کے پیچھے خود ایک اخلاقی اصول تھا کہ یہ اس قوم کے لوگ ہیں جس نے جارحیت کا ارتکاب کیا تھا. جارحیت کے ارتکاب پر ان کو سزا دی گئی. اس وقت دیکھیے نا, 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, 40 سال کے لیے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کے ماتھے پر کچھ نہیں آتی, کوئی آدمی نہیں نکلتا اور وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ بڑی اخلاقی برائی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ پیچھے جرم موجود ہے, اور جرم کے نتیجے میں سزا کا تصور یہ غیر اخلاقی نہیں سمجھا جاتا. تو غلامی در حقیقت جارحیت کے جرم کی سزا کے طور پر وجود میں آئی. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو دونوں پہلوؤں سے اس کا خاتمہ کرنے کی ابتدا کر دی گئی. ایک طرف لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ فک و رقبہ, گردن چھڑاؤ, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یعنی یہ سزا دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جس طریقے سے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو زندہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سزا دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے انسان کی نفسیات مجروح ہوتی ہے, دست تنقیدیں کرتے ہیں. خود میں نے اپنی کتاب میں ایک مضمون لکھا اس پر, قید کی سزا کی اخلاقیات کیا ہے. تو اس طرح کی بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو گردنیں چھڑائی جائے, اور دوسری جانب جنگ میں لوگوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی. یہی کام کرنا چاہیے تھا. اس کی اخلاقی کنڈیمنیشن تو اسی وقت ہوگی جب کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے گا. اس کا کوئی تصور عرب میں موجود بھی نہیں تھا, اور ان غلاموں سے متعلق یہ بات کہی بھی نہیں جا سکتی.